یہ جانتے ہیں آپ لوگ یہ کیا ہے؟ نہیں جانتے. نہیں جانتے. اس کو اچھی طرح سے دیکھ لو آپ. یہ مٹی کا یہ ہے. کچھ دکھ رہا ہے کبھی اس سے پہلے کبھی دیکھے آپ لوگ؟ نہیں دیکھے. پہلی بار دیکھے. جی پہلی بار دیکھ رہے ہیں. اور یہ اس پہ کچھ لکھا ہوا بھی ہے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے بتایا جائے؟ جی دیکھیے حقیقت میں کچھ لوگ ہیں، بہت سارے لوگ جو یہاں آتے ہیں مکہ اور مدینہ، بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں نے یہ دیکھا ہے. ہاتھوں میں نہیں دیکھا بلکہ جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں پیشانی اس کے اوپر رکھتے ہیں، اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. تو میں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھائی اس کے اوپر سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کے مسلک میں یا ان کے عقیدے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر سجدہ کرنا ہے. اب یہ بناتے کس چیز سے ہے؟ کسی بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے، تربت سے مٹی لیتے ہیں اور یہ چیز بناتے ہیں، اور بنا کر کے پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. بڑے تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت کرتے تھے. نبی علیہ السلام جب سجدہ کرتے تھے تو کیا اپنے پیشانی کے نیچے کچھ رکھتے تھے اس طرح کی چیز بنا کر؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور طریقے پہ چلنے والے صحابہ کرام اور پورے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، عائشہ، فاطمہ، حفصہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں. کیا ان لوگوں نے سجدہ کرنے کے وقت اس طرح کی کوئی چیز رکھی تھی اپنے پیشانی کے نیچے؟ نہیں رکھی تھی، قطعاً نہیں رکھا تھا. تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہے اور صحابہ کرام کی بھی مخالفت ہے. تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات، وہ کسی بھی تربت یا کسی بھی قبر کی مٹی سے اس کو بناتے ہیں. اب ان سے یہ سوال کیا جائے کہ مدینے کی مٹی افضل ہے یا یہ کہ دنیا کی کسی اور جگہ کی مٹی افضل ہے؟ سارے کہتے ہیں مدینے کی مٹی افضل ہے. تو مدینے کی سرزمین پر آپ پیشانی نہیں رکھتے ہو، سجدہ نہیں کرتے ہو، اور کہیں اور کی مٹی سے بنائے ہوئی اس چیز پر سجدہ کرتے ہو، کتنے افسوس کی بات ہے. تو سجدہ وہاں کرنا چاہیے، اسی زمین پر کرنا چاہیے کہ جس زمین پہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے. اپنی پیشانی کے نیچے کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے. ایسا رکھنا غلط ہے، دین اسلام میں اس کی تعلیم نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نبی علیہ السلام نے جو بتایا ہے اس کے مطابق وہ نماز پڑھے. اور سجدہ کرنے کے لیے زمین اور پیشانی کے بیچ میں اس طرح کی کوئی چیز نہ رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے کرتے وقت اس طرح کی کوئی چیز رکھی تھی اپنے پیشانی کے نیچے، یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے؟ ان لوگوں نے سجدہ کرنے کے وقت جب وہ مکے میں جا کے نماز پڑھتے تھے یا مدینے میں نماز پڑھتے تھے تو کیا وہ اپنے پیشانی کے نیچے اس طرح کوئی چیز رکھتے تھے؟ قطعاً نہیں رکھتے تھے. تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ مخالفت کرتے ہیں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ مخالفت کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو ایسا کرنے سے ثواب کی بجائے گناہ ملے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. جی میں سجدہ کا نہیں رکھتا، کیونکہ نبی نے خاک پہ سجدہ، کربلا تو نبی کے بعد ہوئی ہے، تو نبی نے پھر خاک پہ سجدہ تو نہیں کیا ہوگا، وہ تو کربلا کے بعد خاک آئی ہے. میں نے کہا یہی آپ کی غلط فہمی ہے. اور اچھا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا، ان کے مزاج میں بولنا ہے، سننا نہیں ہے. اپنے آفسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، تو بول بول کر ان کو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ وہ دوسرے بھی چپ رہتے ہیں کہ بھئی انہی کو بولنے دو، تو وہ سننے کے تو عادی نہیں ہے. تو خدا کے لیے اچھا الحمدللہ اس وقت ہماری یہ پوزیشن بھی ہے کہ پاکستان کے جرنل، پاکستان کے وزراء، پاکستان کی شخصیات، تھوڑا سا دل ان کا ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، تو ہم بھی اپنا کام پورا کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے جی میں سجدہ کا نہیں رکھتا. تو میں نے کہا آپ شیعہ نہیں ہیں؟ کہنا شیعہ ہوں، کھلا شیعہ ہوں، عزادار ہوں، ماتمی ہوں، گھر کی عزاداری ہے، خاندانی عزادار ہوں، خاندانی شیعہ ہوں، سجدہ کا نہیں رکھتا. میں نے کہا کیوں نہیں رکھتے؟ کہنے نبی نے کس پر کیا ہوگا سجدہ؟ میں نے کہا خاک پر. کہنے کربلا تو نہیں تھی. میں نے کہا کربلا تھی. کربلا تو حضرت آدم کے زمانے سے، کربلا کی زمین پر تو حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، ہر نبی کو کربلا بھیجا، اور ہر نبی کا ایک قطرہ صحیح کربلا میں گرایا.
ठोकर लगी, सर फटा, घुटना छिला, पैर के अंगूठा छिला, खून का एक कतरा जरूर निकला है हर नबी का। और जब वो पूछते थे या अल्लाह हमसे कोई खता हुई है, कहीं खता नहीं हुई, हुसैन का खून यहां गिरेगा, तुम्हारा मिला रहा हूं। हाँ? तो पहली बात तो ये क्लियर रहे कि करबला इमाम हुसैन ने ढूंढी है, करबला ने हुसैन को नहीं ढूंढा है। करबला पहले से थी। रह गई बात खाक पर सर रखने की, तो नबी ने खाक पर सर रखा। सही बुखारी की रिवायत, सही मुस्लिम की रिवायत, वजुइलत लियल अर्ज़ु सुज्जदा, अल्लाह ने मेरे लिए खाक को सजदगा बनाया है। ये सही बुखारी की रिवायत, सही मुस्लिम की रिवायत। मुहद्दिस देहलवी तो शरह सही बुखारी के अंदर हाशिया में लिखते हैं कि जो शिया हज़रात टिकिया बनाकर उसमें सर रखते हैं नमाज में, सजदे में, शिया हज़रात जो मट्टी का ढेला रखते हैं, ये नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं। हाँ, सही बुखारी की शरह में लिखा हुआ है कि शिया नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं। तो खाक पर सजदा तो सरकार भी करते थे। फिर मैंने उनको एक मौला अली का फरमान सुना दिया, जिसके बाद उनका पैगाम आया कि जी अब क्लियर हो गया और अब मैं सजदगा रखा करूंगा। वो ये कि मौला अली से पूछा गया, या अली, हर रकत में क़याम एक है, रुकू एक है, सजदे दो क्यों हैं? फलसफा अहकाम, मौला सजदे दो क्यों हैं? तो मौला ने कुरान की आयत पढ़ी कि सजदे दो इसलिए हैं कि जब तुम पहला सर सजदे में रखते हो, पहले सजदे के लिए सर रखते हो खाक पर, तो कुरान पुकार कर कहता है मिनहा खलकनाकुम, तुम इसी मिट्टी से बने हो। और जब दोबारा सर रखते हो तो आयत आगे बढ़ती है वफीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में वापस जाओगे। तो पहला सजदा तुम्हारी विलादत की याद दिलाता है, दूसरा सजदा तुम्हारी मौत की याद दिलाता है, और दोनों सजदों के दरमियान मुख्तसर सा क़याम है जिसे जिंदगी कहा जाता है। बहुत उम्दा, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बस एक जुमला मेरा भी इसमें, मौला का फरमान यहां रुक गया। ये जो दो सजदों के दरमियान मुख्तसर क़याम है, इसे जिंदगी कहते हैं, जो इस्तग़फ़ार पर मुश्तमिल है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद का। जी जी मौलाना, पहला सजदा विलादत की याद, दूसरा सजदा मौत की याद। खाक पर सर रखोगे तो याद आएगा मट्टी से बने हो। मौला अली ने फलसफा बयान किया, खाक पर सर रखोगे तो याद आएगा मट्टी में वापस जाना है।